السلام علیکم اسٹوڈینٹس، اب ہم اسٹارٹ کرنے لگے ایم سی ایم سیریز 4 کا لیکچر نمبر 29 لاؤڈ اسپیکرز، آڈیو کیسٹس اینڈ ٹیپ ریکارڈر۔ اچھا، یہ تین نام بہت کامن سے آپ نے سنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا لنک جو ہوتی ہیں ریڈیو کے ساتھ ہوتے ہیں، میس کمیونیکیشنس کے ساتھ، بیکاز پتہ کیا ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے وہ بھی ہم ریڈیو کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، آڈیو کیسٹ جو ہیں ریڈیو میں ڈلتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹیپ ریکارڈرس کو ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی نہیں ہوتے، لیٹسٹ سے لیٹسٹ جو چیزیں وہ آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہم بات کرتے ہیں لاؤڈ اسپیکر کا، ہمیں پتہ ہے ظاہر سے پتہ ہے آواز کو اونچا کرنے کے لیے سنتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ آواز جو چیز ہم نا دو لوگوں میں اگر بات کریں تو وہ ایک اور ریڈیو اس چیز کے لیے خود بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اگر بات ہو نا کہ 300 لوگوں کی، 200 لوگوں کی، یا پھر حد 50 یا 60 لوگوں کی، تو ان تک آواز پہنچانا ممکن نہیں، تو ان کے لیے یوز کرتے ہیں لاؤڈ اسپیکرس، جن کو ہم اسپیکرز بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاؤڈ اسپیکرز ہوتے ہیں جو ہم فیس ٹو فیس بات کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، بعض اوقات بہت سے قسم کے لاؤڈ اسپیکرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹارٹنگ میں جو ہے نا وہ فیس ٹو فیس بات کرنے کے لیے اکثر منہ کے آگے آواز لگا کر نا لاؤڈ اسپیکر بولتے تھے، تو پھر ہر جگہ آواز آتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے ایک ہوتے ہیں جو لاؤڈ جو ریڈیو کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تھی جو اور پوری جو اس کی ہسٹری ہے نا، اس میں اس کی ڈیفینیشن بتا دی، اس کے بعد جو ہسٹری نے اس میں بتایا کہ یوز کب ہوتے تھے، کہ کوئی اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے، کہ جب کوئی لیڈر یا پبلک جو اناؤنسمنٹ کا پولیٹیشین یا پبلک لیڈر جو ہے نا اناؤنسمنٹ کرتے تھے تب، یا پھر پبلک سروس کے لیے کوئی میسج، یا پھر کوئی جب سیلاب وغیرہ آئے، الیکٹریسٹی وغیرہ، تو جو کافی جو اناؤنسمنٹ تھی جو سب کو سنانی ہوتی تھی، اس کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نا انہوں نے نا اس کی ہسٹری بتائی ہے۔ ہسٹری سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اس کی نا اتنی لمبی ہسٹری ہے، جو کہ نا اسٹارٹ جو ہوا تھا نا وہ الیگزینڈر گرام بیل نے کیا تھا۔ الیگزینڈر جو گرام بیل تھے نا، یہ ہم بچپن سے پڑھتے بھی ہیں، کمپیوٹر کی بک میں بھی پڑھتے ہیں، 6 کلاس میں بھی ہے، 7 کلاس میں بھی ہیں، بچوں کی چیز بتائی کہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے اور چھوٹی موٹی جو 2-3 چیزیں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ الیگزینڈر گرام بیل نے بنائی تھی، گراہام بیل نے، ٹھیک ہے۔ یہ کب بنایا تھا؟ ٹیلی فون بھی گراہام بیل نے بنایا تھا 1876 میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹیلی فون میں لاؤڈ اسپیکرز آلریڈی ہوتے ہیں، اس چیز سے تو ہر بندہ اویئر ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کیا ہے، کس لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا اس کی ٹوٹلی ہسٹری جو ہے نا ویسے سمجھنا بہت مشکل ہے، پتہ ہوا کیا تھا، میں آپ کو ان شارٹ بتاؤں، ٹھیک ہے۔ شارٹ لیکچر کریں گے، زیادہ مزید لمبا نہیں کریں گے۔ ہوا یہ تھا کہ نا پہلے سمپل سا ایک لاؤڈ اسپیکر تھا، پھر آہستہ 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 اس میں تبدیلیاں آتی گئی، کس طرح کہ پہلے نا اس کی ہسٹری آپ کو شارٹ میں کر کے لکھی ہوئی ہے تاکہ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اچھا ویسے کروانے کو نا میں آپ کو یہاں سے کروا سکتی تھی، یہاں سے، بٹ یہ کہ نہیں، یہ بہت لانگ سٹوری ہو جاتی ہے جو کہ سمجھنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اب سے ایک پڑھنے والی کے لیے نا اس طرح جو ہے نا نہیں سمجھ جو اتنا لمبا ٹیبل دیا ہوا ہے نا انہوں نے ہسٹری کا، لاؤڈ اسپیکر کی، ٹھیک ہے، وہ سارا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ 1876 میں الیگزینڈر گرام بیل نے جو ہے نا وہ پہلا لاؤڈ اسپیکر بنایا تھا جو ٹیلی فون کے ساتھ بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہم الیگزینڈر گرام بیل نے، سب کو پتہ ہے، ٹیلی فون انہوں نے بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ 1881 میں ہے ارنسٹ سیمنز نے امپروو کیا تھا اسی لاؤڈ اسپیکر کو، جو ہے نا امپروو کر دیا، ٹھیک ہے۔ 2-3 چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہوں گی، کوئل ایڈ کر دی، سلور پیپر یوز کر دیا، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ 1898 میں جو ہے نا اولیور لوجٹ نے موونگ کوئلز ڈیزائن کیا، ٹھیک ہے، کیا نا موونگ کوئلز، اس سے کیا ہے کہ اور ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ فاسٹ ہو گئی، اور اس سے جو ہے نا اور امپروومنٹ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1924 میں چیسٹر ڈبلیو رائس اینڈ ایڈورڈ ڈبلیو کیلاگ نے ماڈرن موونگ کیلز جو ہے اچھا اسی موونگ کوئل کو نا اور وہ کر دیا، کیا کہتے ہیں، امپروو کر دیا، جس سے کہ اور اس کا جو ریزلٹ ہے نا لاؤڈ اسپیکر اور امپروو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پہلا الیکٹرو میگنیٹ تھا، پھر پہلے جو ہے نا سب سے پہلے جو لاؤڈ اسپیکر تھا اس کا نام تھا الیکٹرو میگنیٹ، پھر تھا پرماننٹ میگنیٹ، آنے سے پہلے جو کوالٹی بہتر ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پرماننٹ میگنیٹ کیا ہے کہ میگنیٹ کا ہی سارا کام ہوتا ہے، وہ آواز کو کیچ کرتا ہے، آگے ٹرانسفر کرتا ہے، تو یہ چیز 1950 تک ساؤنڈ پور تھا، مطلب کہ 1950 تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پیپر فونس کے پلاسٹک فائبر سے ساؤنڈ امپروو ہوا، پیپر فون آج بھی یوز ہوتا ہے۔ اچھا، یہ لاسٹ جو ہے نا 6 والا پوائنٹ اس میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی آپ کی شارٹ ہے، یہی لانگ ہے، ان میں سے لانگ شارٹ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی ساری ہسٹری ہے ان شارٹ، باقی جو میں نے چھوڑا نا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھی، اس کے بعد جو ہے نا ہم ٹیپ ریکارڈر اور آڈیو کیسٹ، ٹھیک ہے۔ ٹیپ ریکارڈر سے کیا ہوتا ہے کہ کسی کی بھی وائس کو ریکارڈ کر لینا، ٹھیک ہے، میکینیکل ڈیوائس صحیح تو سب کو ہی پتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آڈیو کیسٹ جو ریکارڈ کی ہے نا وہ آڈیو کیسٹ کے ساتھ سننا، کیسٹ تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جو کیسٹس ہے نا نہیں بھی دیکھی ہوگی تو آپ پکچر نیٹ سے نکال کے دیکھ لینا، میں ویسے ہو بھی سکے کہ جو اپنا مڈ ٹرم کی میں نے فائل جو ہے نا اس کے اندر میں آپ کو شیئر کر دوں آڈیو کیسٹس کی پکچر، ٹھیک ہے۔ جو ہے نا یہ آڈیو کیسٹس تو ٹھیک ہے بعض اوقات لوگ جانتے ہیں، بعض اوقات نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو آڈیو کیسٹ جو ہے نا وہ یوز ہوتی تھی
کس میں لگتی تھی؟ ریڈیو میں لگتی تھی، تاکہ جو آواز جو ریکارڈ کی وہ جیسے کہ ایک پرانی قائد اعظم کی اسپیچز ہو گئی اور بھی وہ چیزیں ہو گئی جو پرانے کام. اس کے بعد ہے اس کے تھرو اس میں گانے بہت زیادہ گانوں کی کیسٹس یوز ہوتی تھی، فلم موویز کی اور ڈائلاگس وغیرہ، پروگرامس، ٹیلی شو وغیرہ سب کچھ. ٹھیک ہے. یہ ایسے اس کی بھی ہسٹری اور یوز نا بہت لمبا ہے، اس لیے میں نے تھوڑی سی ہسٹری یہاں لکھی ہے. اس کے بعد جو مین امپورٹنٹ جو ہسٹری ہے نا وہ میں نے یہاں ٹوٹلی شارٹ میں کر کے لکھ دی ہے. فرسٹ میگنیٹک ٹیپ ریکارڈر انوینٹڈ ان جرمنی. ٹھیک ہے. جو پہلا جو ٹیپ ریکارڈر تھا نا وہ جرمنی میں بنا تھا، اس کا نام پتہ کیا تھا؟ میگنیٹو فون یہ تھا، اور 1935 میں ہوا تھا. یہ MCQ آ سکتا ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک کمپیکٹ کیسٹ انوینٹڈ بائی فلپس. اچھا جو اس کے بعد جو سیکنڈ تھی نا 1963 میں تھی، فلپس نے کی تھی انوینٹڈ. ٹھیک ہے. ڈچ کمپنی میں. ٹھیک ہے. یہ کمپیکٹ کیسٹ تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یوز ان ایران بٹ ڈیورنگ دا 1978. اچھا یہ نا ایک چھوٹی سی اسٹوری میں آپ کو بتاتی ہوں. آیت اللہ خمینی یہ تھے ایران کے جو ہوتے ہیں نا بڑے جن کو مانتے ہیں لیڈر تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نا جو شاہ تھے نا، یہ جو آیت اللہ تھے انہوں نے کیا کیا کہ نا سارا کچھ کنٹرول میں کیا تھا. جب شاہ آئے نا، شاہ رضا پہلوی یہ آئے تو انہوں نے کیا کیا، آ کے نا جو آیت اللہ تھے نا ان کو بین کر دیا، آ کے ان کو نکال کے ایکسائل کر دیا. ایکسائل کہتے ہیں کہ جلا وطن کر دینا، وطن سے نکال دینا، اور ان کو پیرس بھیج دیا. جب بس جلا وطن کر دیا وہ پیرس وہ خود چلے گئے. جب پیرس میں جب وہ چلے گئے نا تو وہاں پہ کیا تھا، وہاں پہ وہ چلے گئے جب ایران تھا. ایران بھی شاہ کے خلاف تھی. عوام جو تھی نا ایران کی، جو ایران کی عوام تھی وہ شاہ رضا پہلوی کے خلاف تھی. کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ماڈرن وہ اسٹڈیز ہو، ماڈرن جو ہے نا پولیٹکس وغیرہ سب کچھ ماڈرن ہو جائے. پر آیت اللہ خمینی تھے نا وہ کہتے کہ اسلامک طریقے سے، کیونکہ ایران کے جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، جس طرح اب بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے ایران کے بارے میں، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایران کے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ سارا کچھ لیڈ کرتے ہیں، اور وہ شیعہ ہوتے ہیں سارے. ٹھیک ہے. مطلب شیعہ مذہب سے ہوتے ہیں، ان کا اپنا مذہب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹوٹلی اس لحاظ سے وہ لوگ فالو کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو. لیڈر بھی وہی ہوتے ہیں اور وہ بھی وہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آیت اللہ خمینی یہ وہ تھے. ٹھیک ہے. یہ پہلے سے لے کے انہوں نے کیا کیا، کیسٹس کے تھرو نا اپنا جو مطلب موٹیویشنل اسپیچ تھی، اپنا جو پیغام تھا ریکارڈ کر کے انہوں نے بھجوایا. اور وہ چوری اسمگل ہو گئے، وہ یہاں پہ آیا، مطلب کہ ایران میں آیا، پیرس سے یہاں پر آیا. اور آگے پھر لوگوں نے سنا، لوگ موٹیویٹ ہوئے. پھر جو ہے لوگ نا عوام کھڑی ہوئی اس حد تک انہوں نے شاہ کو، پھر جو شاہ کی جو حکومت تھی نا اس کو گرایا. اور پھر انہوں نے جو ہے نا آیت اللہ خمینی کو واپس بلایا، مطلب کہ واپس ان کو ان کی پوزیشن دلوائی. یہ سارا کچھ عوام نے کیا. کس کے تھرو؟ کیسٹس کے تھرو. یہ سارا چھوٹی سی اسٹوری تھی. ٹھیک ہے. ایولیوشن یہ ویسے امپورٹنٹ نہیں ہے، اتنی زیادہ کھل کے بات انہوں نے بک میں نہیں بتائی بھی، مگر میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. جب تک ہم ڈیٹیل میں نا وہ چیز پتا ہو تو وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. بس نام آ جائے تھوڑی بہت ڈیٹیل ایک آدھی لائن کا، تو نہ پڑھنے کا مزہ آتا ہے اور نہ ہی سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی یہ تھی. اس کے بعد ہے کہ نا اچھا جو ایران، یہ ایک تو ایران جو کیسٹس ہے نا ایران میں اسمگل ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے نا پاکستان میں اور انڈیا میں بھی اسمگل ہونا شروع ہو گئی تھی. کہ نا اس طرح ہوئی تھی کہ جو ہے نا بین لگا ہوا تھا کیسٹس کے اوپر. ٹھیک ہے. مگر لوگ کیا تھے کہ اسمگل کر کے نا کیسٹس بھی اسمگل ہونا شروع ہو گئی تھی. کہ انڈین فلم جو نا جو پہ دیکھا کرتے تھے کہ حکومت کو پتا چلے یہ سب کچھ، تو اس طرح کی چیزیں بہت ہونا شروع ہو گئی تھی. کیسٹس کا بہت نا رانگ کہتے ہیں نا یوز ہونا شروع ہوتا ہے، کہ بیڈ یوز ہونا شروع ہو گیا تھا. یہ چیز تھی. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا ٹیپ ریکارڈر، لاؤڈ اسپیکر، یہ تھی. اس میں آگے ہے تھوڑا سا VCR بھی ہے. سچ ہاں جی، VCR جو ہے نا، VCR کیا ہے؟ پہلے ٹیپ ریکارڈ، آڈیو کیسٹ، یہ ساری چیز ہوگی. اچھا آگے VCR مطلب ویڈیو کیسٹ ریکارڈر. اس کی فل فارم میں MCQs بھی آ سکتا ہے اور آیا ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ کس لیے کہ ویڈیو ریکارڈ، اس میں ہم پھر اسکرین موویز دیکھتے تھے. پہلے آڈیو کیسٹ ٹیپ ریکارڈر صرف وائس سن سکتے تھے، مگر اس کے اندر کیا ہے کہ پورا کا پورا جو ہے نا سین ہم دیکھ سکتے ہیں، موویز دیکھ سکتے تھے. لیکن موویز جو ہے نا یہ ایک کنٹری ہے، وہاں پہ جو ہے نا لائک ایگزامپل پاکستان ہے، وہاں پہ جو ہے نا پاکستانی موویز الاؤڈ ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک حد تک. اب دیکھیں، اب ہم بھی اس طرح کرتے ہیں نا، اپنے بچوں پہ نظر رکھتے ہیں. کوئی بیڈ چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی غلط چیز سے، کوئی غلط مووی دیکھ رہے ہیں جو غلط میسج دے رہی ہے ہمیں، تو وہ ہم اوائڈ کرتے ہیں. اسی طرح حکومت نے بھی بہت نظر رکھی ان پہ کہ کوئی غلط مووی یا کچھ بھی اس طرح نہ دیکھی. ٹھیک ہے. اچھا کیا اس حد تک کہ لوگوں کو شوق چڑھ گیا تھا اس چیز کا، VCR موویز وغیرہ دیکھنے کا، کہ انہوں نے کیا کیا جو انڈین موویز تھی نا وہ اسمگل ہونا شروع ہو گئی تھی. کہ جو ہے اسمگلنگ چوری چھپے لا کے دیکھنا. ٹھیک ہے. اس سے جو ہے نا انوائرمنٹ بہت خراب ہو گیا تھا. اسی جو VCR ہے نا کافی حد تک کامیاب بھی اور کافی حد تک ناکام بھی رہا ہے اس چیزوں میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اچھا یہ جو میں آپ کو لاؤڈ اسپیکر اور ٹیپ ریکارڈر اس کا پتہ ہے تھوڑا بہت، یہی شارٹ کوشچنز آ سکتے ہیں. آپ ان میں سے یہ اچھے سے یاد کر لیں، سمجھ لیں، اسی میں سے آپ کے شارٹ کوشچن بن جائیں گے. ٹھیک ہے. آگے MCQ وٹ ڈز VHS. ٹھیک ہے. VHS مطلب ویڈیو ہوم سسٹم. یہ MCQ آیا ہوا ہے اس لیے میں نے آپ پہ دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس جگہ پہ VCR والی فارم میں یہاں پہ ہوگا پیراگراف میں. Who launched the compact cassette in 1963.
فلپس نے بنایا تھا. ٹھیک ہے. What was the main role of audio cassettes in Iran revolution? یہ تھا spreading آیت اللہ خمینی بین speeches. جو ان کی speeches پہ بین لگا ہوا تھا نا کہ ان کا نام تک لینا بین تھا اس پہ, وہ آیت اللہ خمینی تھے. ان کی یہ تھی 20 کا آنسر. سوری میں نے نیچے مینشن نہیں کیا. Before the inventions of VCR, how could students review a school lectures? جو ہے نا اس سے پہلے لوگ کہتے ہیں by listening to audio and audio tape recorder and attending live class. مینس کہ لائف کلاس لی جاتی تھی, یہاں پہ ٹیپ ریکارڈز میں آڈیو ریکارڈ کی جاتی تھی وی سی آر آنے سے پہلے. ٹھیک ہے. آڈیو میں یہ تھا ہمارے آج کا لیکچر. جو چیز نہ سمجھ میں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. لیکچر اگر پسند آئے تو آپ لائک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.